الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی اس قابل قدر مجلس میں حاضر ہونے سے پہلے راستے میں دو چار عنوانات پر سوچ رہا تھا کہ میں کس عنوان پر بات کروں، لیکن یہاں جو تلاوت ہوئی صہیب صاحب نے کی سورہ علم نشرح، جس میں اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اس کے بعد جو نعت پیش کی گئی، میرا خیال ہے کہ آپ سب مجھ سے بہتر صاحب ایمان ہیں، یوں لگا کہ ہمارے دل پگھل رہے ہیں، اور دل کی اس کیفیت کے صدقے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ روز محشر وہ ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی شمار کرے گا۔ یہ جو محبت ہے، حضور کی نعت سنتے ہیں، حضور کا ذکر سنتے ہیں تو پلکیں جھک جاتی ہیں اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پر آپ سب ماہرین تعلیم کی نظر میں یہ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ خوشی محسوس کریں کہ جب کبھی آپ نے نعت سنی، حضور کا ذکر سنا، آپ کو خوشی ہوئی، تو یہ وہ خوش بختی ہے جو ہمیں 7 ارب انسانوں میں ممتاز کرتی ہے۔ اس پر شکر بجا لانا چاہیے۔ اشعار یہ ہیں کہ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ غم جہاں سے ہو جسے فراغ کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ تو معزز سامعین، یہ تو آپ کی اس مجلس کی شرکت کے باعث جو تقدس اور کیفیت ہم سب کو حاصل ہوا، اتنا خوبصورت آغاز، مجلس بھی تاسیسی ہے، اس لحاظ سے تمہیدی طور پر میں نے چند جملے آپ کے سامنے عرض کیے۔ میری عمر اس وقت لیس آر مور 56 سال ہے، اور میں 1992 جو آپ میں سے کئی ایک اسکول اونرز کی پیدائش سے پہلے کا سال بھی ہو سکتا ہے، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ یہ اپنا احوال میں نے اس لیے بیان کیا کہ اس معاشرے میں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، میں ایک مسئلے سے کافی زیادہ خوف زدہ ہوں اور پریشان ہوں، اور آپ وہ لوگ ہیں جو چاہیں تو آپ اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ کسی اسکالر اور عالم دین کی بات سننے کے لیے لوگ دور کا سفر کرتے تھے، پھر وہاں ادب سے بیٹھنا بھی پڑتا تھا۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ 7 ارب انسانوں میں سے 4.5 ارب انسان یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر ہیں، اور وہ سارے لوگ جن کی ہم تقریریں سنتے تھے وہ آپ کے اور میرے اختیار میں ہوتے ہیں، جب چاہیں جس کو چاہیں
شروع کروائیں اور ابھی وہ جوش میں آتا نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ رہنے دو، اب ہم دوسرے سے سنتے ہیں۔ زمانہ اتنا تبدیل ہو گیا ہے۔ میرے خوف زدہ ہونے یا پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں حضور علیہ السلام جیسی ہستی کے بارے میں ایک گروپ کی گفتگو سنتا ہوں تو وہ اتنی سلیکٹو ہوتی ہے، اتنی شارٹ سائیڈڈنس کا شکار ہوتی ہے کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ موصوف یہ نہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ حضور بھی میرے اسکول آف تھاٹ اور میرے مرکز سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسرے کی سنتا ہوں تو وہ حضور علیہ السلام کو بریلوی یا دیوبندی ثابت کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ صرف حضور علیہ السلام جیسی بلند ہستی، بلند تر ہستی اور لفظ کم ہیں اس سے بھی بلند ہستی کے بارے میں چن چن کے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جس سے ان کی جماعت، ان کا مسلک، ان کا فرقہ تو ٹھیک ثابت ہو جائے، لیکن اس کائنات کی ایک بہت بڑی ناانصافی کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، جس پہ بات کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیوبندی، کسی بریلوی، کسی اہل حدیث، کسی جماعت اسلامی، کسی تبلیغی جماعت، کسی ایک فرقے کے رسول نہیں ہیں۔ وہ تمام کلمہ گو جو اللہ کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور آخری پیغمبر مانتے ہیں، ان سب کے رسول ہیں۔ انہوں نے سب کو عزت عطا کی ہے، اور بھلا عزت کتنی عطا کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف یہ کلمہ ہو اور دوسری طرف ساری کائنات ہو، یہ کلمہ اس پر بھاری ہے۔ جس کا دل اس کلمہ طیبہ سے جو حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے منور ہے، وہ قابل احترام ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اس کی عزت اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ میرے لیے آپ سب سے بات کرنا باعث اعزاز ہے۔ آپ کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ نے اپنی اپنی جگہ پہ سکسیس سٹوری ڈیولپ کی ہے۔ آپ چاہیں تو اس روش کو آنے والی نسلوں کے ذریعے بدل سکتے ہیں کہ حضور تو تمام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، حضور علیہ السلام تو تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ آپ قرآن مجید اٹھائیے، شمار کیجئے کہ جن کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، کتنی مرتبہ لفظ قرآن مجید میں آیا للناس۔ امت کے بارے میں فرمایا اخرجت للناس، ہم نے اسے سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، بدھ مت والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ اس حادثے سے آپ ماہرین تعلیم اس امت کو نکال سکتے ہیں کہ جو حادثہ عملی رویے کے ذریعے یہ ہے کہ دیوبندی کو یوں لگتا ہے کہ ایک دیوبندی کا قتل سب دیوبندیوں کا قتل ہے، ایک جماعت اسلامی والے کا قتل سب جماعت والوں کا قتل ہے۔ حضور نے تو یہ بھی نہیں سکھایا کہ ایک مسلمان کا قتل سب مسلمانوں کا قتل ہے۔ آپ پر سلام ہوں، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک انسان کا قتل سب انسانوں کا قتل۔ اتنی نگاہ کی بلندی، اتنی دل کی کشادگی، یہ جو صہیب صاحب نے سورہ علم نشرح پڑھی اس میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے تو پوری دنیا کے اندر ایک گندگی اور غلاظت کا سامان تو وہ کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں پر چوٹ لگائی ہے، لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے۔ اور ذکر کیسے بلند کرنا ہے کہ حضور تمام انسانوں کے لیے۔ آپ اہل علم ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ میٹرک تک کے نصاب سے جانتے ہیں کہ بچوں کو ہم حقوق العباد سکھا دیتے ہیں، اور حقوق العباد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اور اس کی آپ لسٹ بنائیے یہ کون سے حقوق ہوتے ہیں۔ ہمسائے کا حق، قیدی کا حق، مسافر کا حق، نادار کا حق، غریب کا حق، مسکین کا حق، یتیم کا حق، آپ لسٹ بنائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ یہ مسلک کے ہوں یا یہ مسلمان ہو تو اچھا سلوک کرنا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ حضور کا ذکر بہت بلند ہے، بلند تر ہے، یہ لفظ کم ہے۔ بلغ العلا بکمالہ،
کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں جو چند گزارشات پیش کر رہا ہوں 100% اس اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کر رہا ہوں کہ نبی کے نقش قدم کو، نبی کی باتوں کو چراغ راہ بناؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ آپ کے سینے فراخ ہوں، آپ جگہ جگہ ادارے چلاتے ہیں اور پاکستان میں نجی اداروں کے خلاف ایک مہم ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ 92 میں نے پنجاب یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا۔ میری عادت ہے میں آنے والے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے میٹرک گورنمنٹ اسکول سے کیا یا پرائیویٹ سے؟ تو شروع میں 80-90% بچے گورنمنٹ کے اسکولوں سے میٹرک کر کے آتے تھے، اب 80-90% پرائیویٹ اسکولوں سے کر کے آتے ہیں۔ آپ نے سنبھالا ہے پاکستان کو، اور حضور کے نام کے صدقے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس میں بھی آپ چاہیں تو حضور کی بلند تر شخصیت کے صدقے اس امت کو جوڑ سکتے ہیں۔ حضور نے جو عزت اور توقیر دی ہے کلمہ گو کو، آپ کے ادارے اس کا مرکز بن سکتے ہیں۔ اس لیے حضور نے جتنے حقوق العباد دیے ان پر آپ غور تو کریں۔ لہذا میں نے یہ جملہ عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، انسانوں کے لیے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ میری بات کو توجہ سے سن رہے ہیں۔ حضور صرف انسانوں کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کلام پاک کو پڑھیں، اس کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت جن بھی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے کہ حضور کا ذکر اتنا بلند ہے کہ نخلا کی وادی میں چند جنوں کی جماعت نے آپ کی زبان اطہر سے کلام پاک سنا تو وہ نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ دوڑے اپنے قبیلوں اور بستیوں کی طرف، وہ کہنے لگے کہ یہ تو سچا پیغام ہے، ہم اپنے قبیلے کو بھی اسی کی دعوت دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنوں اور انسانوں کے لیے نہیں ہے، جن کی ذات اور ذکر کو ہم تقسیم کرتے ہیں، اسے ضرب دینے کی ضرورت ہے، اسے بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیں بے جان مخلوق کے لیے بھی ہیں۔ ایک ایسی بات عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں وہابی بھائی اور طرح کی بات کرتے ہیں، سنی اور طرح کی بات کرتے ہیں، ایک ایسی بات آپ کو کہوں گا، شاہکار سیرت کی کتاب ایک اہل حدیث عالم دین نے لکھی ہے، اور بات وہ ہے جو ہمارے بریلوی دوست بیان کرتے ہیں، اور ایجوکیشن کا یہ چیمبر ان دونوں میں وحدت پیدا کر سکتا ہے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الرحیق المختوم، یہ اہل حدیث ہے، اور جو لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ 12-13 برس تھی، آپ اپنے چچا کے ساتھ سفر شام کے لیے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو آگے ایک عیسائی عالم، اس کا نام بحیرہ تھا، وہ ملا، وہ آپ کے چچا کو الگ لے گیا اور اس نے کہا کہ اپنے اس بیٹے کا خیال کرو، یہ عام بیٹا نہیں ہے، اس کی پیشانیوں میں نے نور نبوت کو پہچانا ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ راستے کے سارے پتھر، سارے درخت جھک جھک کر اسے سلام کر رہے تھے۔ اس لیے معزز سامعین، میں آپ کو حضور علیہ السلام کے بارے میں جو بتانا چاہتا ہوں، جن کے ساتھ ہمارے بعض لوگ جھگڑے کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کی تمام مساجد میں پڑھا جاتا ہے حضور کے سکھائے گئے الفاظ کے مطابق اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہر مسلک کی مسجد کے اندر۔ اس میں مصطفیٰ کے صدقے آپ کے سکول اس امت کو اٹھا سکتے ہیں۔ حضور جنوں کے لیے بھی ہیں، یہ تو میں زمینی مخلوقات کا ذکر کر رہا ہوں، اور اگر آپ 15ویں سپارے کے آغاز کو پڑھیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی، گوگل اور ہماری رصد گاہیں اور ہمارے تحقیق کے مراکز کوشش کر رہے ہیں کہ خلا سے آگے پہلے آسمان تک پہنچے، اور اللہ نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا کہ ایک ہی رات کے سفر میں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا۔ یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ پاک ذات ہے۔ پاک ذات سے مراد کیا ہے کہ اس نے طہارت نہیں کی ہوئی، پاک سے مراد ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، وہ قوت والا ہے۔
اس نے مکے کے ایک چھوٹے سے شہر سے اپنے حبیب کو لیا اور راتوں رات آسمانوں پر لے گیا. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور نامور امتیازی حیثیت رکھنے والے انبیاء استقبال کے لیے کھڑے تھے. پھر ساتواں آسمان آیا اور ساتویں آسمان پہ یہ کہا گیا کہ اب ساتھ آنے والے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، آگے صرف آپ جائیں گے. جلتے ہیں جس مقام پر جبرائیل کے، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. حضور ساتویں آسمان سے آگے تشریف لے گئے. حضور آسمان والوں کے لیے بھی ہیں، یاد رکھیں. کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ایمان نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، لیکن ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں. ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی روزے رکھتے ہیں. ساتھ یہ نہیں فرمایا میں اور میرے فرشتے بھی حج کرتے ہیں. ایک مقام ایسا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے کہا کہ یہ کرو، لیکن پہلے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی یہ کرتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس نبی پر سلامتی کی دعائیں بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی یہ کام کیا کرو. معزز سامعین، اتنی بڑی ہستی جس کا اللہ نے قرآن میں تعارف کیا کروایا ہے، یہی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمتیں بنا کر بھیجا ہے. یہ تمام جہان کیا ہوتے ہیں؟ کیا فزکس بتا سکتی ہے؟ کیا الیکٹرانک اور میڈیا بتا سکتے ہیں؟ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا؟ کیا ریسرچ کے ادارے بتا سکتے ہیں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی بتا سکتی ہے کہ کل جہان کتنے ہیں؟ ہمیں صرف 2 جہانوں کا تصور ہے، اور اس میں سے یہ کتنا بڑا حادثہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات کو سلیکٹیو انداز میں پیش کریں تاکہ ہمارا نقطہ نظر ٹھیک ہو جائے. اور حضور نے امت کا لفظ سکھایا ہے، حضور نے کلمہ گو کی عزت سکھائی ہے، حضور علیہ السلام نے اخلاق سکھایا ہے، حضور محسن انسانیت ہیں. اس لیے میں آپ کی خدمت میں وہی کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اپنے اسکولوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اسکولوں کو آباد رکھے، پاکستان و اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اپنے اسکولوں کو حضور علیہ السلام کے اخلاق اور حضور علیہ السلام کی محبت کا مرکز بنائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.